السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، پچھلے کچھ درس سے ہم اور آپ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سن رہے ہیں۔ کل ہم نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے خلیل نے 3 مقامات پر جھوٹ بولا، ہم اس کی وضاحت سماعت کر رہے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ گناہوں سے معصوم ہوا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا یہ سراسر جہالت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ کو میلے میں چلنے کی دعوت دی تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ کل کے درس میں ہم نے اس کی تھوڑی سی وضاحت سنی تھی، اب مزید آگے سنتے ہیں۔ دوسری وجہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میرا دل بیمار ہے اس لیے کہ مجھے بہت غصہ ہے کہ تم نے ستاروں کو معبود بنا رکھا ہے، یا اس لیے مجھے غصہ ہے کہ تم نے بتوں کو اپنا معبود بنایا ہے۔ اس غصے کی وجہ سے ذہنی پریشانی میرے دل کے بیمار ہونے کا سبب ہے، یعنی آپ کی بات صداقت پر مبنی تھی کہ میں قلبی طور پر بیمار ہوں، لیکن لوگ اس کو نہ سمجھ سکے۔ دوسرا ارشاد، ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ قوم جب میلے پر چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا یا بسولہ، ان کے بڑے بت یعنی جس کو بڑا خدا وہ سمجھتے تھے، اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ جب وہ قوم واپس آئی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، ہماری خداؤں سے یہ زیادتی کس نے کی ہے؟ جب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کام ابراہیم نے کیا ہوگا، آپ سے بلا کر جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اس بڑے بت نے کیا ہے، جس کا عام معنی ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا یہ اس بڑے بت کا کام ہے، یعنی اسی نے توڑا ہے، اور لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اسے جھوٹ سمجھا، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ علامہ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ کام اس بت نے کیا ہے، بلکہ آپ نے اس سے مراد اپنی ذات لی۔ آپ کا یہ کلام تعریض پر مبنی ہے، یعنی کلام کرنے والا اور مراد لے رہا ہے، سننے والا اسے اور سمجھ رہا ہے۔ یہ کلام اس طرح ہے جس طرح ایک شخص لکھنے کا ماہر ہو، وہ ایک اچھا خط لکھے، دوسرا شخص جو لکھنا نہیں جانتا وہ ماہر خط سے پوچھے کہ کیا یہ تم نے لکھا ہے، اور وہ اس کے جواب میں کہے بلکہ تم نے لکھا ہے، یہ الزاماً اس کو خاموش کرنا ہے۔ یعنی اس جملے سے اس شخص کی نفی کی جا رہی ہے جو قادر نہیں، اور جو شخص قادر ہے اس کے لیے ثابت کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کی طرف منسوب کر کے واضح کیا یہ کام اسی نے کیا ہے جو یہ کام کرنے پر قادر ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے جو یہ کام کرنے پر قادر نہیں۔ دوسری وجہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کو مزین کیا ہوا اور ان کو قوم نے بڑا برگزیدہ سمجھا ہوا ہے، آپ کو غصہ آیا، اور یہ دیکھ کر غصہ اور زیادہ شدید ہو گیا کہ لوگوں نے بڑے بت کو زیادہ مزین کر رکھا ہے اور اس کی زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔ جب اس بڑے بت کو دیکھ کر غصہ زیادہ ہوا
تو سب بتوں کو توڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فعل کو بت کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ وہ ان کو توڑنے اور ذلت کا سبب بنا، کیونکہ اس کو دیکھ کر آپ کو زیادہ غصہ آیا تھا۔ جس طرح کام کرنے والے کی طرف فعل منسوب ہوتا ہے، اسی طرح کام پر ابھارنے والے کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے۔ تیسری وجہ، آپ نے ان کے مذہب کے مطابق کلام کیا کہ تم جب اس کو خدا سمجھتے ہو تو پھر یہ کام اس نے کیا ہوگا، یعنی جس کو تم عبادت کا مستحق سمجھتے ہو، یہ ہمارا معبود ہے، وہ یہ کام کرنے پر قادر ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قدرت اسے ہونی چاہیے۔ مقصد ان کو سمجھانا تھا کہ جب تم یہ نہیں مانتے کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے کیونکہ یہ توڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ چوتھی وجہ، یہاں کچھ عبارت غور مذکور ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے: جس کو کرنا تھا اس نے کر دیا، یہ ان کا بڑا ہے، اس سے پوچھ لو۔ گویا اس بیان کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے، اپنے بڑے خدا سے پوچھو۔ اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے، اس میں بھی ان کو تبلیغ کی کہ یہ تمہارا خدا تو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ پانچویں وجہ، کبیرہم پر وقف ہے اور حاذا کی ابتدا ہے۔ معنی یہ ہے کہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے، یہ تمہارا خدا ہے، اس سے پوچھ لو اگر بولتا ہے۔ اس سے مراد آپ نے اپنی ذات لی ہے، کیونکہ انسان تمام بتوں سے بڑا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے، وہ بڑا میں ہی ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں اور تمہارے خداؤں سے بڑا ہوں۔ انسان کے مقابل ان بتوں کی کیا حیثیت ہے؟ چھٹی وجہ، کلام میں تقدیم اور تاخیر ہے۔ گویا کہ اصل مانوی لحاظ پر اس طرح ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے اس بڑے نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ فعل کی اضافت ان کے بڑے بت کی طرف مشروط طور پر ہے۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان کے بڑے نے کیا ہے، جب وہ بولتے ہی نہیں تو یہ کام ان کے بڑے بت نے نہیں کیا ہے۔ ساتویں وجہ، ایک قراءت فَعَلَہُ کبیرہم آیا ہے، اس کے مطابق معنی یہ ہوگا شاید یہ کام کرنے والا ان کا بڑا ہوگا۔ اس بیان کردہ وجوہ سے واضح ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام صداقت پر مبنی تھا، اگرچہ سننے والے نہ سمجھ سکیں اور انہوں نے اپنے باطل گمان میں اسے جھوٹ سمجھا۔ انبیاء اکرام کو جھوٹا کہنے سے راویوں کو جھوٹا کہنا بہتر ہے۔ علامہ رازی رحمت اللہ تعالی اسی مقام پر تحریر فرماتے ہیں، اگر ایسی کوئی روایت ہو جس سے انبیاء اکرام کا جھوٹا ہونا ثابت ہو رہا ہو اور اس روایت کی کوئی تعویل نہ ہو سکے جس سے انبیاء اکرام کی صداقت ثابت ہو سکے، تو اس صورت میں راویوں کو جھوٹا کہا جا سکتا ہے، لیکن انبیاء اکرام کو جھوٹا کہنا محال ہے۔ ایسی صورت میں روایت کو رد کر دیا جائے گا، لیکن انبیاء اکرام کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے دیا جائے گا۔ آپ کا تیسرا ارشاد، حضرت سارہ کے متعلق آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اس کی وجہ حدیث پاک میں خود ہی واضح ہے۔ آپ نے یہ مراد نہیں لیا کہ یہ میری نسبی بہن ہے، بلکہ آپ نے حضرت سارہ کو کہا تم اسلام میں میری بہن ہو، اس لیے کہ اخوت اسلامی کے لحاظ پر باپ بیٹا بھی بھائی بھائی ہیں، ماں بیٹا بھی بھائی بہن ہیں، اسی طرح خاوند بیوی بھی ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں۔ بتوں کو توڑنے پر ابراہیم علیہ السلام کو سزا۔
ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے بناوٹی خداؤں کو تباہ کر دیا اور دلائل میں بھی ان پر غلبہ حاصل کر لیا تو انہوں نے آپ سے انتقام کا فیصلہ کر لیا اور سب سزاؤں میں سخت سزا تجویز کی، یعنی یہ ہے کہ آپ کو آگ میں جلا دیا جائے، حالانکہ آگ کا عذاب صرف اللہ تعالی ہی دے سکتا ہے۔ بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو آگ کا عذاب دے، لیکن نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو جلانے کی سزا دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس کا یوں ذکر فرمایا۔ مفہوم: وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو، یعنی ارد گرد بہت بڑی دیوار بنا کر اس کے درمیان آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دو۔ بولے اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ ذرا غور کریں کتنے بے وقوف لوگ تھے کہ یہ بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ جن بتوں کی ہم امداد کر رہے ہیں وہ خود اپنی امداد کچھ نہ کر سکے، وہ خدا بننے کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے جو 4 دیواری بنائی گئی اس کی مقدار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں بیان فرمایا کہ اس کی بلندی 30 ذرا یعنی 45 فٹ اور چوڑائی 20 ذرا یعنی 30 فٹ اور طول 30 ذرا یعنی 45 فٹ تھا۔ آگ میں ڈالنے کا مشورہ دینے والا حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مجاہد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا سب سے پہلے مشورہ دینے والا کون تھا؟ میں نے کہا مجھے تو اس بات کا علم نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ فارس کے دیہات میں رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام اکراد تھا۔ بعض جگہ اس کا نام اکراد بن عطیہ مکمل طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ نام کے متعلق 2 قول اور بھی ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس کا نام حیون اور دوسرے کے مطابق حدیر ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک وہ دھنستا چلا جائے گا۔ آپ کو جلانے سے پہلے قید کر دیا گیا۔ انہوں نے پھر آگ جلانے کے لیے 4 دیواری باڑے کی طرح بنانی شروع کر دی۔ جب باڑا تیار ہو گیا تو پھر لکڑیاں جمع کرنی شروع کی۔ ہر قسم کی لکڑیاں 40 دن تک وہ سب لوگ جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ بھی کہتی، اگر مجھے اس بیماری سے شفا حاصل ہو گئی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی۔ وہ آگ کیسی تھی؟ جب تمام لوگوں نے مل کر 40 دن تک محنت کر کے کثیر مقدار میں لکڑیاں جمع کر لی تو آگ جلا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی عظیم اور شدید آگ تھی کہ اس کے اوپر سے فضا میں کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل ہم سنیں گے کہ کس طرح سے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں یعنی نمرود کی جلائی گئی آگ میں ڈالا گیا اور کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کی مدد فرمائی۔ آپ تمام سے درخواست ہے آپ پابندی کے ساتھ ہمارے اس درس کو سنتے رہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کر کے اس کار خیر کا ضرور حصہ بننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔
تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔